بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: کس وقت مفتی صاحب سے سوال نہ کیا جائے، اور کیا ایک ہی مسئلے کو کئی مفتی صاحب سے معلوم کر سکتے ہیں تاکہ جو من پسند کا فتویٰ مل جائے اس پر عمل کیا جائے؟ جواب: جس وقت مفتی صاحب کے اخلاق میں تغیر یعنی بدلاؤ ہو، یا اس کا دل کسی دوسرے کام میں مشغول ہو، یا کوئی بھی ایسی صورتحال ہو جس میں غور و فکر کرنا مشکل ہوتا ہے، اس وقت اس سے سوال نہ پوچھا جائے، جیسے شدید غصے یا بھوک یا پیاس یا غم کے وقت، یا بے پناہ خوشی یا اونگ یا اکتاہٹ یا شدید گرمی یا تکلیف دہ مرض میں ابتلا یعنی مصیبت کے وقت سوال نہ پوچھا جائے۔ سوال کرنے والوں کے لیے چند مشورے۔ مسئلہ معلوم کرنے والوں کو چند باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، کوشش کرے کہ ایک ہی مفتی صاحب سے مسائل معلوم کرے۔ نمبر 2، اس مفتی سے مسائل پوچھے جس سے اس کا رابطہ آسانی سے ہو سکے۔ نمبر 3، مفتیان کرام میں جس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ علم اور تقویٰ میں دوسروں سے فائق یعنی فوقیت رکھنے والا ہے، اس سے مسائل معلوم کرے۔ نمبر 4، ایک مسئلہ متعدد یعنی بہت سے مفتیان کرام سے نہ پوچھے، کہ اس صورت میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جس کا فتویٰ نفس کے مطابق ہوتا ہے اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ نمبر 5، بلا ضرورت مسائل نہ پوچھے، اولا یعنی بہتر ہے خود ہی مستند اور آسان کتابوں کا مطالعہ یعنی پڑھا کرے، جیسے فتاوی فیض الرسول اور بہار شریعت۔ جن مسائل میں حاجت ہو صرف انہی کے بارے میں دریافت کرے یعنی پوچھے۔ نمبر 6، مسئلہ معلوم کرنے میں مفتی صاحب کی تعظیم ملحوظ خاطر رکھے، اس سے گفتگو کرنے میں، اس سے مسئلہ معلوم کرنے میں مؤدبانہ یعنی ادب و احترام والا انداز اختیار کرے، پاؤں پھیلا کر نہ پوچھے، تم سے خطاب یعنی گفتگو نہ کرے۔ کوئی ناپسندیدہ یا ناجائز کام کے متعلق پوچھے تو یہ نہ کہے کہ جیسے آپ کسی کے ساتھ یوں کاروبار کرے تو کیا حکم ہے، بلکہ زید اور بکر کی مثالوں کے ساتھ پوچھے، جیسے زید یہ کام کرے تو زید پر کیا حکم ہوگا وغیرہ۔ من پسند فتوے پر عمل۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ مختلف یعنی الگ الگ مفتیان کرام سے مسائل پوچھتے پھرتے ہیں تاکہ کہیں سے ان کی غرض یعنی فائدے کے موافق یعنی مزاج و طبیعت کے مطابق فتویٰ مل جائے اور اس پر عمل کر لے۔ یہ حقیقت میں شریعت پر نہیں بلکہ اپنے نفس کے حکم پر عمل کرنا ہے، اور یہ بالاجماع ناجائز ہے، یعنی ایسا کرنے والا گنہگار ہوگا۔ جو شخص کسی حکم شرعی پر عمل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ اس قول پر عمل کرے جسے اکابر علماء نے راجح یعنی قابل ترجیح صحیح قرار دیا ہو۔ اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، تو ان مفتی صاحب کے فتووں کا کیا ہوگا جن کو راجح قول میں شمار نہیں کیا گیا؟ کیا وہ معتبر نہیں، اور کیا ہم اس کو غلط سمجھیں اور ہم اس پر عمل کریں یا نہ کریں، اور کیا اس میں خود مفتی صاحب بھی گنہگار ہوں گے یا نہیں؟ تو یہ ایک الگ مدعا بحث ہے، اس پر ہم تفصیل سے انشاءاللہ کبھی بات کریں گے۔ فی الحال اتنا ہی۔ اس کا حوالہ ہے آداب فتویٰ صفحہ 44+45۔ واللہ تعالی اعلم۔